اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد چارم باب نمبر 79 مومن سے بغلگیر ہونا۔ حدیث نمبر 1 مصافحہ و معانقہ کرنے کا اجر و ثواب۔ جناب عبداللہ بن محمد الجفی نے حضرت امام ابو جعفر اور ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ دونوں نے فرمایا، جب بھی کوئی مومن اپنے گھر سے اپنے بھائی کی طرف نکلتا ہے تاکہ اس کی زیارت کرے اور اس کے حق کی معرفت بھی رکھتا ہو تو اس مومن کے لیے اللہ ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک ایک گناہ ختم کرتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مومن بھائی کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پس جب وہ دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں اور معانقہ ایک دوسرے کے بغلگیر ہوتے ہیں کرتے ہیں، اللہ ان کی طرف اپنی رحمت کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کی وجہ سے اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اے میرے ملائکہ، میرے ان دونوں بندوں کی طرف دیکھو جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا میرے ذمہ حق ہے کہ میں ان دونوں کو اس کے بعد آگ سے عذاب نہ دوں۔ اور جب وہ مومن بندہ اپنے بھائی کی زیارت کے بعد واپس جانے لگتا ہے تو اس ملاقات کے دوران اس نے جتنے سانس لیے ہوں گے اس تعداد کے برابر، اور جو اس نے قدم اٹھائے ہوں گے اور جتنی باتیں کی ہوگی اس تعداد کے برابر فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں جو اس بندے کی دنیاوی بلاؤں اور آخرت کی آسیب سے آنے والی شب تک حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں راتوں کے درمیان یہ مر جائے گا تو اس کا حساب معاف کر دیا جائے گا، اور وہ مومن جس کی زیارت کی گئی ہے اگر وہ بھی اس ظاہر کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا تو اس کو بھی اس کی مثل اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2 جب مومن معانقہ کرتے ہیں تو رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ جناب اسحاق بن عمار نے حضرت امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب مومنین آپس میں معانقہ بغلگیر ہونا کرتے ہیں تو رحمت خدا ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جن سے ان کی غرض فقط خدا کی رضا و خوشنودی کے علاوہ نہ ہو اور دنیاوی کوئی غرض نہ ہو تو ان سے کہا جاتا ہے، تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ اور جب وہ دونوں آپس میں کوئی بات شروع کر دیں تو ملائکہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اب ان سے دور ہو جاؤ، یہ کوئی راز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے ان دونوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اسحاق میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، پس وہ فرشتے ان کی کوئی بات تحریر نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہی جائے مگر اس کے پاس رقیب و غیر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے بعد آپ نے رونا شروع کر دیا اور آپ کے آنسو آپ کی رش مبارک پر جاری ہو گئے
اور آپ نے فرمایا یہ اسحاق جب مومنین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دور ہونے کا حکم فقط مومنین کے احترام کے لیے دیتا ہے، اور جب ملائکہ ان دونوں کی باتوں کو نہیں لکھتے اور وہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو وہ ذات جو اس کو جانتی ہے اور ان دونوں کی باتوں کو محفوظ کرتی ہے، جو عالم سر و خفی ہے، جو ظاہر و باطن سب کچھ جانے والی ہے،